الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج فوزے کے پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ پیارے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو اسلامک نالج فوزیہ میں 25ویں شب کی فضیلتوں اور اس میں کیے جانے والی نفل عبادتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں آپ کو ان عبادتوں اور فضیلتوں کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کو 25ویں شب کی عبادت کرنے کا مکمل اور صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہماری کوئی بھی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اب تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آنے والی تمام تاثراتوں سے متعلق بھی انفارمیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی مشیت کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، سورۃ القدر کا ایک اور شان نزول مشہور تابع حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، چنانچہ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں سے کہو کہ اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میری تمنا ہے کہ میں اپنے مال، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ عز و جل نے اسے 1000 لڑکے عطا فرمائے۔ وہ اپنے ایک شہزادے کو مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کرتا اور پھر اللہ عز و جل کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا۔ وہ 1 ماہ جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا، پھر دوسرے شہزادے کو لشکر میں تیار کرتا تو ہر ماہ 1 شہزادہ شہید ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھا کرتا۔ 1000 مہینوں میں اس کے 1000 شہزادے شہید ہو گئے، پھر خود آگے بڑھ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، اس بادشاہ کا مرتبہ کوئی شخص نہیں پا سکتا، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ترجمہ کنز ایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے جو کہ اس نے رات کے قیام، دن کے روزوں اور مال، جان اور اولاد کے ساتھ راہ خدائے عز و جل میں جہاد کر کے گزارے، اس سے بھی بہتر شب قدر ہے۔ اس لیے ہمیں اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، اس میں قیام کرنا یعنی کہ نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، بہت جلد 25ویں شب قدر ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے، اس لیے آج میں آپ کو 25ویں شب کی نفل نمازوں کا مکمل طریقہ بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نمازوں کی ترکیب کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں، تاکہ آپ کو بعد میں نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلی جو ہمارے پاس نماز ہے، سب سے پہلی عبادت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بارگاہ رب العزت سے انشاءاللہ العزیز بے شمار عبادات کا ثواب پائے گا۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک بے حساب عبادات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے ناظرین، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس نماز کو کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جس کی فضیلت اتنی پیاری ہے۔ آپ کو اس نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ کو 25 شب کو بعد نماز عشاء و تراویح 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 سلام سے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے آپ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر
1 مرتبہ پڑھنی ہے اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 4 رکعت مکمل کرنا ہے، 2 رکعت کر کے بعد سلام آپ کو کلمہ طیب 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت تک بے شمار عبادات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے پیارے ناظرین، اب جو دوسری عبادت ہے 25ویں شب کی ہمارے پاس، اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ نفل نماز گناہ کے لیے نہایت افضل ہے۔ جو شخص اس نفل نماز کو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اب میں بتاتی ہوں کہ آپ اس نماز کو کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی کیا ترکیب ہے۔ اس کی جو ترکیب ہے پیارے ناظرین وہ کچھ اس طریقے سے کہ آپ کو رمضان مبارک کی 25ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ 2 سلام سے مراد یہ ہے کہ آپ کو 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے 2 رکعت تو ہر 2 سلام کے بعد 2 رکعت کی سلام کے بعد آپ کو 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کی ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، اب جو تیسری عبادت ہے 25ویں شب کی ہمارے پاس، اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ نفل نماز اب عذاب قبر سے نجات کے لیے افضل ترین نماز ہے۔ تو جو شخص اس نماز کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری نماز ہے۔ ہر مومن انسان، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے عذاب قبر سے نجات ملے اور وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و رتبہ پائے اور اس کے قبر میں ہر بری آفات آنے سے محفوظ رہے۔ تو یہ نماز ان تمام چیزوں کے لیے افضل ترین نماز ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نماز کی ترکیب کس طریقے سے۔ پیارے ناظرین، آپ کو کرنا یوں ہے کہ آپ کو رمضان مبارک کی 25ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ صحیح یاد رہے، آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد سلام 70 مرتبہ کلمہ شہادت یعنی کہ دوسرا کلمہ، دوئم کلمہ آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوئم کلمہ یعنی کہ کلمہ شہادت اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ اسکرین پر سے دیکھ کر اسے یاد کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور بہت ہی پیارا سا عمل ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان نفل نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد نماز عشاء و تراویح آپ کو رمضان مبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ الدخان پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اس دونوں صورتوں کی تلاوت کرنے والے کی ہر مراد پوری فرماتا ہے۔ تو جو شخص سورۃ الدخان پڑھے اور 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھے، ان دونوں صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھ کر جو بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرے، انشاءاللہ اس صورتوں کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ جو تلاوت ہے 2 صورتوں کی، سورۃ الدخان اور سورہ فتح کی تلاوت جو ہے یہ ہر مراد کے لیے افضل ترین عمل ہے۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے تمام لوگوں تک شیئر کریں، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو 25ویں شب کی نفل نمازوں سے متعلق مکمل رہنمائی بھی ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے تمام لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ جب تک کہ آپ اسے شیئر کرتے رہیں گے اور جتنے بھی لوگ اس نماز کو دیکھ کر، آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر نماز ادا کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا اور اللہ کی خوشنودی بھی آپ حاصل کر پائیں گے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی نماز میں یا کوئی بھی اسٹیپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب ہماری ملاقات ہوگی اپ کمنگ نیکسٹ اسلامک ویڈیو میں، تب تک کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں اور ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو واچ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔